اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب. السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم. ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ اپنی کھلی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اسٹیج پر ہماری جماعت کی نہیں بلکہ ملک کی، عالم اسلام کی نامور شخصیات موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مختلف انواع کے خطابات سننے کو ملیں گے. میں صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور سعادت مندوں میں شمولیت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس موقع پر یہ افسوس کی بات آپ کے سامنے رکھنا بڑی ضروری ہے کہ آج عجیب صورتحال ہے. آج عالمی تناظر میں مسلم امہ اپنی دینی سیاسی قیادت کی وجہ سے دفاعی کٹہرے میں لا کے کھڑی کر دی گئی ہے. آج ہم دفاع پہ مجبور کر دیے گئے. اس کی وجہ یقیناً بلا شبہ ہماری قیادت سیاسی اور دینی دونوں ہی، اور اس سے بڑھ کر آج کل ہمارا نام نہاد دانشور طبقہ، اس نے جو روش اختیار کر رکھی ہے، ان کی اس روش کی وجہ سے آج ہماری سیاسی قیادتوں کو ناموس رسالت کے آئین میں ترمیم کی جسارت پیدا ہوئی. ان کو شاید پتہ نہیں کہ یہ آرڈیننس تم سے پہلے، تمہارے باپ دادا کی پیدائش سے بھی پہلے، بلکہ ابھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت یہ آرڈیننس پاس ہو چکا تھا. اللہ نے اس نظام کائنات کو تخلیق دینے سے پہلے دو وعدے لیے ہیں. ایک وعدہ جس میں تمام ارواح کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، توحید کا وعدہ لیا تھا، الست بربکم. سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایک ہی داتا، ایک ہی مشکل کشا اور ایک ہی حاجت روا ہوگا، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور دوسرا وعدہ تمام نبیوں کو جمع کر کے، حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل بھی، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی علیہ السلام، سب کو کہا کہ تم اپنی اپنی باری پہ نبی بن کے آؤ گے، لیکن تمہارے بعد ایک رسول ایسا آئے گا
جو تم سب کی نبوتوں اور رسالتوں کو اقرار کرے گا، تصدیق کرے گا، پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تم سب نے اس میرے آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ بتاؤ اقرار تم کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب آخری نبی آ جائے گا پھر اس کے بعد قیامت تک وہی بات معتبر ہوگی، وہی کلام معتبر ہوگا جو آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلے گا۔ اس لیے آخری پیغمبر جو بات کرے گا اس کی بات اپنی نہیں ہوگی، اس کا کلام اپنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کلام، وہ بات خالق کائنات کی ہوگی۔ صاحبو، ساتھیو، آج تحفظ ناموس رسالت کے لیے تم نے جمع ہو کر سعادت مندوں میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ انشاءاللہ کل وہ منظر دیکھنے والا ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں تحفظ ناموس رسالت کا پرچم ہوگا انشاءاللہ، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ کہتے ہوئے میرے محترم علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب نے کہا کہ اگر اس ملک میں آقا کے آئین، اگر آقا کا آئین نہیں تو ہمیں ملک کی ضرورت نہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملک ہے، رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں آقا کا آئین بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تکبیر، مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ناموس رسالت پر، ناموس رسالت پر، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب۔ توحید زندہ رہے گی، رسالت زندہ رہے گی، یہ ملک زندہ رہے گا۔ توحید، رسالت اس ملک کے پاس بانا، تم بھی زندہ رہو گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔